الحمد لله الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب شهادة أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور توفیق نصرت و تائید نال اللہ دے اس عظیم القدر گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اللہ والوں موقع
نصیب ہوئے میں بھی تساں بھی دین دیاں چند گلاں سنن سناون واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تہاڈا وقت بھی بڑا قیمتی ہے اور ویلا میں بھی کوئی نہ، اس واسطے کوشش یہ کرنی ہے کہ وقت ضائع نہ ہوئے، وقت نو مزید مفید بنایا جائے۔ اجا اہل اسلام دے اندر بہرحال یہ جذبہ اور یہ روح موجود ہے کہ لوگ اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات، اپنی نیند آرام چھوڑ کے بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں، ہدایات، تعلیمات سنن واسطے اپنا وقت خرچ کر دیں، اپنا مال بھی خرچ کر دیں۔ اللہ پاک انہاں سب دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ دنیا بڑی بے محابہ ہے اور دلچسپ بھی ہے، دین دی ہکا سڑک ہے اور وہ بالکل سادہ جہا دین ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی جڑا نفس ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، زیادہ ہے برائی والے پاسے انسان لے ویندا ہے۔ اگر جڑا بندہ اپنے نفس نال لڑائی لڑن دی ہمت رکھدا ہے، اسے نہیں توفیق ہوندی ہے اللہ دی سیدھی سادھی سڑک تے ٹرن دی۔ دنیا پھر پرکشش بھی ہے، ادا منافع تازہ بھی ہے، جلدی ملن والا بھی ہے، لیکن جڑا آخرت دا معاوضہ اور بدلہ ہے وہ جلدی ملن والا نہیں، وہ ذرا دیر نال ملن والا ہے۔ انسان دی طبیعت اپنی جبلت دے لحاظ نال تائیں اللہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، تم جلدی ملنے والے فائدے کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج جیتے بیٹھے ہیں ہونی کسی دا پھوکا نکل جائے، کوئی گارنٹی ضمانت ہے؟ راتی سمی صبح ویلے اللہ کو پیشی ہوئے۔ یہ واحد چیز ہے انسانی زندگی جدی کوئی ضمانت نہیں، بالکل بے اعتباری، کیونکہ انسان نو پتہ نہیں، اس واسطے ہر ویلے تیار رہنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے کسی نوجوان نو نصیحت کی تھی کہ کسی لے کوئی دین والے پاسے ہی توجہ کر لئی کر، کوئی نماز روزہ ہے ہمیشہ لٹیائیاں تے آوارگیاں، کوئی اس پاسے بھی دھیان۔ وہ آخر لگا جی خیر ہے، حالی تو بڑی زندگی پئی کر لے سامت، جی میں بعض نوجوانوں نو آکھیے نا کہ بھئی چہرے تے سنت رکھا لو، تو انہاں دا یہ جواب ہوندا جی خیر ہے جی کرا لیساں ہے جی رکھا لیساں ہے جی، علی بابے اور دی عمر نو تو پہنچی ہے وقت نماز ہی پڑھ لیساں ہے۔
اس بھی انہیں جواب دیتا اور بزرگ آخیا چلو ٹھیک ہے یہ لمبی زندگی ہے نا توال انج کریں بھئی موت تو ایک دن پہلے جیڑا زندگی دا آخری دن ہوئے چلو اس دن تا توبہ کر لویں موت تو ایک دیڑے پہلے تا توبہ کر لویں او نوجوان آخر لگا جی یہ پہلے نہ لو بھی عجیب گل ہے لے اے مینوں کیویں پتہ لگنا بھی اج زندگی دا آخری دن ہے تے میں توبہ کراں یہ تو نہیں پتہ لگنا بزرگ آخیا جی اے نہیں پتہ بھئی کیڑا دن آخری دن ہے تے پھر ہر دن نو آخری دن سمجھ لیکن اسا ہر دن نو آخری دن نہیں سمجھتے اسا جس ویلے رات نو سمنے آئے سمن تو پہلے جڑے خیالات ساڈے دماغ چکرا رہے ہوندن او ساڈے کل دے منصوبے ہوندن کہ اسا کل اٹھی تے کے کرنا اے نہیں خیال ہوندا کہ ہو سکتا ہے کل میں اٹھی بھی نہ سکا کتنی غفلت اور بے پرواہی اس شے کو جڑی بندے دے نال نال ودی ہوئی جب بھی آتا ہے کوئی بشر اس دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی تیرے ساتھ چلی آ رہی ہوں ذرا دھیان رہے الا یا ساکن الکسر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبدول الخراب مگر شان و فرصت ہی نہیں ایک دوسرے دیاں ٹنگاں چھکن تو دین دی خدمت ہو رہی آخرت دی فکر رکھن والا بندہ دویاں دی بجائے زیادہ پہلے اپنے گریبان چھاتی پہندا ہے اپنی غلطیاں دی اصلاح کردا ہے یہ ہے کہ نہیں جس نو اپنی فکر نہیں اس تیری کڑی فکر کر لی کیوں فاروق جیڑا اپنا خیر خواہ نہیں وہ تیرا خیر خواہ ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا لہذا ہر بندے کو سب تو پہلے دھیان رکھنا چاہیے تو اپنی اس ابدی زندگی دے بارے جڑی کدی نہ مکن والی اور جس کا حساب کتاب اس ذات نے لینا ہے جڑی نہ کسی تے ظلم کر دیے نہ کسی نال انہیں جانبداری کر دیے بہت زیادہ کوئی ٹل لے سی اللہ دی عبادت کرو جی اچھا جی کیا کریے جی نماز پڑھو نماز پڑھ لی تھی کیونکہ نماز نو بغیر سمجھے پڑھے لہذا نماز ہی پڑھ سی جھوٹ ہی بولے تھی نماز ہی پڑھ سی تولنے چ ڈنڈی بھی مرے تھی نماز بھی پڑھ سی غیبت بھی کریں درہ سی بہ کے حلال حرام دی سی جان نہ رکھ سی نماز تا تنہا عن الفحشاء والمنکر وہ تا ہر برائی کو روک دی یہ کیوں جی نماز ہے جڑی تینوں ہر برائی در لے کے جا رہی ہے وہ وجہ ہے اساں مسلمانہ نے خاص طور تے اہل اسلام اساں جتنے بھی آئے اساں نے عبادات دا فلسفہ ہی نہیں سمجھے عبادتاں ہین کیوں رکھیاں کیوں گئی اصل وچ انسان دا تزکیہ نفس کرن واسطے عبادات رکھیاں گئی جدا اساں عبادات نو عادات بنا لینا ہے ایک رسم بنا لینی ہے ایک روٹین بنا لینا ہے تو انہی ہونے بر زبان تسبیح در دل گوہر منہ دوتے سبحانک اللہم منہ دوتے سورۃ فاتحہ تے دل دے اندر حساب کتاب کی اور کھلا لیندا دنیا دے ایو جی نماز انسان نو کامیابی اور فلاح در نہیں لے کے ویندی بربادی در لے کے ویندی ہے صرف نماز ہی عبادت نہیں انسان اپنے آپ نو
اللہ دے ہر حکم دے اگے جھکا دے وے اصل اے عبادت ہے۔ جتنے بھی حکم ہیں اللہ دے، اساں صرف عبادتاں اے دو چار سمجھین، نماز تے روزہ تے حج تے زکات و چھٹی، یہ بھی کوئی اتھے بھی پورا اتردا تے باقی وہ تو انجی صفائی ہے نا۔ قرآن نو کتاب ہدایت کیویں کر کے ایسا سمجھیا، اس سارا قرآن ہدایت ہے، صرف اوے ایتا نہیں جڑیاں صرف چند مخصوص اساں تساں پکائیاں ہوئیاں، چند دھڑیاں نے پکائیاں ہوئیاں، کچھ بریلویاں پکائیاں، کچھ دیوبندیاں پکائیاں، کچھ اہل حدیثاں پکائیاں، کچھ اشاعتیاں پکائیاں تے کچھ او دوے جڑے نو انہاں پکائیاں، مطلب دو دو چار چار اساں اگلے دے متھے دوتے فتوے مارن واسطے پکائیاں ہوئیاں۔ یہ گل میری کوڑی تے ہے لیکن ہے ٹھیک، انہیں ہے کہ نہیں؟ آج حال اے ہے، آج کوئی کسی مسیحت گیا اتھے جمعہ پڑھیا، سبحان اللہ جی، دعا جمعہ کہیں دوئی مسیحت پڑھیا، اس کا یہ کی چکر ہے، وہ پچھا تا دین ہو رہی تھے اتھے تا ہو رہے، اچھا ہو سکے چلو کہیں تری مسیحت وینے آ، اتھے پتہ لگا وہ پچھلے دوئے غلطان اے ٹھیک ہے، وقت چوتھے ٹبر کول گیا، اس کا یہ تا انہاں تریاں نلو بھی بکھرا، وقت نتیجہ پتہ نہیں کہ نکل دے سگرے کبرے دا، نتیجہ اے نکل دے کہ لوگ آدن یہ دین اسے دن آئیں تو اساں دین کو لو رہے مکے ٹھیک ہے، لوگ آدن مولویاں دا اتفاق ہو نہیں سکدا، دین تا ہکو ہے تے دین سناونا لیں دا کیوں نہیں اتفاق ہوتا؟ لوگ اتنے متنفر ہو گئے کہ لوگ آدن یہ مولوی جنت چواگ گئے نا، اساں بغیر ٹکٹو واڑ ویساں جنت چ، اس حد تک جدا رہبر تے مبلغ دین نو سناون والے اس حد تک قابل نفرین ہو ونجن عوام دی نگاہ دے اندر، تو رول ماڈل کہیں بننا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قوم نے انہیں لڑ لڑ کے مرنا، چھوٹی چھوٹی گل او جو اگے ہوتا نا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی گل تے کڈ ماریا دین چ۔ پھر اتوں ہون اج کل ساڈے جڑے مصلحین او فیس بکاں تے بیٹھے، جڑے ساڈی اصلاح کرن والے او فیس بک تے بیٹھے، فلانا مولوی کافر ہے، فلانا مولوی ڈنڈی مار گیا ہے، فلانا مولوی منافق ہے، فلانا مرتد ہے۔ ہن ساڈے فیصلے فیس بکاں تے ہونے، ممبر محراب تے نہیں ہونے۔ یہ اجانی تو آکھو بھائی قیامت دور ہے تو بڑی حیرانی ہے تواڈے تے بھی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دسیاں ہوئیاں نشانیاں تقریباً پوریاں ہو رہی ہیں۔ اتخذ الناس رؤساءهم جہالا، قیامت دے قریب لوگ جہلاں نو اپنا سردار بنے سن، فافتوا او فتوے دے سن، خود بھی گمراہ ہو سن تے لوگاں نو بھی گمراہ کر سن۔ چھوکریاں دے ہتھے آسی سرداری، جی میں آج فیس بک دوتے بیٹھے یہ مون تقریر کریں دا پیا نا، تو سب ویکھ لو تلو کمنٹ ہوندے پے اسے، بڑی گندی صورتحال ہے۔ جڑا سامراج ہے اس وقت تو اسلام اور اہل اسلام تے طنز کر رہا ہے، ہسدا ہے، بھئی حال میں کوئی نہ دا، انہاں دے نزدیک سارے ہکے ہیں اسلام دا نام لوان لے۔ جلے ہلاکو خان بغداد تے چڑھائی کیتی ہے نا، اسے کوئی نہیں پوچھیا بھئی اہل حدیث کون ہے تے دیوبندی کون ہے تے فلانا کون ہے، وہ آتا یہ سارے مسلم سب نو رگڑو۔ لیکن چلو کم از کم اللہ دی توحید اور پیغمبر دی سنت دی اتباع دا دعویٰ کرنے والے لوگاں نو تک کنگھی مارنی چاہیے نا اپنے گریبان وچ۔ چلو باقی لوگاں تو چھوڑو جنہاں نہ توحید نصیب ہوئی نہ سنت نصیب ہوئی۔
اللہ اکبر. ساڈے اپنے چلو میں دوئے دی نہیں گل کردا، اپنے توحیدیاں دے حال ویکھو، انہاں دی عملی حالت ویکھو، انہاں دی سیرت ویکھو، انہاں دا کردار ویکھو. انہاں دا دعویٰ بڑا اونچا ہے، باقی کسی بھی قوم نے دعویٰ نہیں کیتا. تساں دعویٰ کیتا ہے توحید دا، ذمہ واری تواڈے اوتے زیادہ ہے. جتنا اونچا دعویٰ ہوندا ہے نا، اتنی کھری وقت سیرت بنا کے لوگوں نے وکھائی دی ہوندی ہے. دعویٰ اونچا تے حالت بڑی خراب. میرا تو اپنا دل نہیں آتا تقریراں نو، اللہ جاندا ہے. سچی گل ہے، قرآن سامنے پیا. رات میں کتنی تقریر کی تھی تھمے والی، اپنا ٹیل لایا. میں آکھیا ایک بندہ کھڑا ہو جائے جڑا آکے کہ میں اس طرح نہ پھرے سا. کوئی کھڑا ہویا پھر فائدہ کیا؟ قرآن آکھیا فذکر ان نفعت الذکرى، نصیحت کرو، زور لاتے کرو اگر نصیحت فائدہ دے وے. تے نصیحت فائدہ کئی نو دیونی، اے بھی اگلی آیت اللہ دسے ہے سیذکر من یخشا، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرے گا. تو جو ڈرے ہی کوئی نہ، ہوں سوٹا تو ساڈے کول کوئی نہیں، یا میں اتنے ریڑھی پتھراں دی لے کے بوا نال سٹے دتے، تے جیڑا نہ داڑھی رکھائے، یا جیڑا کہ میں نماز نہیں پڑھنی، یا جیڑا کہ میں سود کھاونا ہے، میں چاہ چاہ کے پتھر انہاں نو ماری رکھاں، اے تا کام مبلغین دا ہوندا ہی نہیں. تے تاڈو تے اثر کیڑی شاید ہوندا ہے مینوں اوہ دسو، چلو میں اوہ سنائی. میں مذاق نہیں بیٹھا کردا. نہ ٹائم اپنا ونجاؤ نہ میرا ونجاؤ، وقت نو قیمتی بناؤ. اچھا چلو رات گئی بات گئی، اج تواڈے وچ کوئی ہو جیا بیٹھا ہے جڑا کھڑا ہو کے آکھے آئندہ میں سنت تے اس طرح نہیں پھرانا. ویکھے نا ہمت کرو، ہمت کرو، رات کرو. نہیں نہیں میرے سامنے دو بیٹھے ہوئے نا تے جنے سارے داڑھی والے. اچھا چلو ٹھیک ہے، تساں نہیں مننی چھوڑو. جیڑے کام نو آئے ہو، میں تے قرآن سناونا مختصر، او تساں سن لو تے بس بس گھر بجی. کل قیامت والے دے مینوں تو سوٹے نہ لگن. اساں تا اپنا فریضہ جیڑا کوئی اے حت الوسع اپنی وسعت دے مطابق ہی سناونا ہے، وہ اساں بیان کر دینے ہیں. کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ہن کیڑی شے سبحان اللہ، انہیں منہ نال سبحان اللہ آکھنا تے جے مننی نہیں نہ گل تے تواڈے سبحان اللہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او انسانو بندگی کرو، بندگی کرو، بندے بن جاؤ اپنے رب دے. بندگی کرنی مگر ہر کہیں بھی نہیں کرنی، اپنے رب دی بندگی کرو. اپنے رب دے اگے ہاتھ بدیا کرو، اپنے رب دے اگے رکوع تے سجدے کیتے کرو، اپنے رب دے اگے اپنی آہوزاریاں پیش کیتیاں کرو، اپنے رب دے اگے دس دعا ہوئے کرو، اپنے رب دے اگے دامن مراد پھیلایا کرو. اے او رب تہاڈا جڑا الذی خلقکم، اے او ہے جس نے تانوں عدم وچوں وجود دے اندر لے آندا ہے، جس نے تانوں نہ ہون وچوں ہون دے اندر لے آندا ہے، جس نے تانوں عقل تے شعور دیتا ہے، جس نے تانوں دھڑکن والا دل دیتا ہے، جس نے تانوں سوچن والا دماغ دیتا ہے، جس نے اکھ نک قد بت لک سارا وجود تے ڈھانچہ تہاڈا تیار فرمایا ہے. تے صرف تہاڈا ہی نہیں تیار فرمایا، والذین من قبلکم
جڑے تو پہلے آئے گئے انہوں ہی بناون والا او اللہ جنہاں پہلے دی پوجا پہ کرندے ہو انہوں ہی بناون والا اللہ ہے جنہاں پیراں فقیراں دے اگے ون کے جھکدے ہو انہوں بناون والا بھی اللہ ہے جنہاں نے نا دے اتے گتے بکرے چھترے ریوڑیاں تلونگڑیاں پھلیاں ٹاکیاں بندے ہو انہوں بناون والا بھی اللہ ہے تے جنہوں میاں پتر دیون والا مان کے تویر ون کے لیندے ہو انہوں بناون والا بھی اللہ ہے یعنی غیر اللہ دے اگے عبادت تے بندگی دا جڑا جڑا انداز بھی اختیار کرے دے ہو او اس قابل کوئی نہیں کہ انہاں دیاں بندگیاں کیتیاں ونجن یا انہاں دیاں پوجا پاٹ کیتی جائے یا انہاں دی سور و پکار کیتی جائے کیونکہ اموات غیر احیاء او مردے زندہ کوئی نہیں تیری غائبانہ زندہ بھی نہیں سن سکتا چہ جائے کہ کوئی مردہ تیریاں غائبانہ سنے مڑا منہ مٹھیاں دے تلے آیا آیا ترائے گز ٹوٹا کفن دا لے کے دفنایا آیا لوگاں دے کدیاں تے جا کے میاں قبرستان اپڑایا ہویا جڑا اپنے یتیماں دے سر تے دست شفقت بھی پھیرن دے قابل نہیں جڑا اپنے رقبے تے ترکے تے ورثیاں دی ملکیت دے دعوے کرن دا بھی کوئی نہیں میاں حقدار ایہو جائے لوگان کے نہیں میری تیرے اگے تیری جی دے اگے مینوں تے پتر چاہیے اللہ فرماتا ہے نا تینوں جویں بناون والا میں انہیں پہلیاں نو بناون والا بھی میں جویں تینوں کمزور بنایا ہے بندہ خلق الانسان ضعیفا انہیں پہلیاں انسانوں ایسا ضعیف بنایا ہے جویں تینوں حاجت روا نہیں بنایا انہیں تیرے پیو نو بھی نہیں بنایا تیرے دادے نو بھی نہیں بنایا تیرے لکڑ دادے نو بھی نہیں بنایا تیرے میاں پوری نسل دے کہے وڈ وڈیرے نو بھی نہیں بنایا تیرے کہے حضرت نو بھی نہیں بنایا تیرے کہے اکابر نو بھی نہیں بنایا کہے اچھے جھنڈے والے نو بھی نہیں بنایا کہے کری والے نو بھی نہیں بنایا کہے پیپل تے برگد تے بیر والے نو بھی نہیں بنایا کسے جنڈی تے کنڈی والے نو نہیں بنایا بلکہ کائنات دا رب دے ہاتھ میں کلا لہذا میں اعلان پہ کرنا یا کہیں دی پوجا کرنی یہ پوجا کیوں جائیے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی پوجا ہے لیکن شور و پکار اصل پوجا ہے الدعاء مخ العبادہ شور و پکار نماز پڑھ کے سجدہ اللہ نو گیا ہے تو باہر نکل کے آدھا یا فلاں مدد اور ساری عبادت پچھلی برباد کر کے گیا کیونکہ دعا جیڑی ہے یہ اصل وچ عبادت دا مکھن تے خلاصہ ہے الدعاء مخ العبادہ تھوڑی جی آواز کھولے دی میں اتھے منہ کراں تائیں آواز پوری آونی چاہیے دی 100 روپیہ آواز دی ہے بھئی ساؤنڈ ڈالے نو سبحان اللہ ہن مینوں محنت کرنی پوندی اللہ اکبر یا ایھا الناس قدوس اللہ پوری کائنات انسانی اعلان باویں نبی ہوئے باویں ولی ہوئے باویں کہدا بڑھایا ہویا داتا ہوئے تے باویں انہی کہدا سڑیا ہویا غوث ہوئے داتا بھی اللہ غوث بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ پتر دیون والا بھی اللہ جویں گنج دیون والا اللہ انہیں رج دیون والا بھی اللہ جویں دکھ دیون والا اللہ انہیں سکھ دیون والا بھی اللہ جویں بیماریاں دیون والا اللہ انہیں شفاواں دیون والا بھی اللہ جویں عزت دیون والا اللہ انہیں ذلت دیون والا بھی اللہ
جویں آبادیاں بناون والا اللہ انہیں بربادیاں بھی کھاون والا بھی اللہ جویں حیات دیون والا اللہ انہیں ممات دیون والا بھی اللہ جویں پار لاون والا اللہ انہیں منجد آرچ خرچ کرن والا بھی اللہ جویں اٹھے سنن والا اللہ انہیں پانی سنن والا بھی اللہ جویں پہاڑاں دیاں گھراں سنن والا بھی اللہ انہیں جنگلاں دیاں فضاواں دے اندر سنن والا بھی اللہ جویں زمین آسمان دیاں سنن والا اللہ انہیں زمین آسمان دے درمیان اڈن والے دیاں روزیاں دے انتظام کرن والا بھی اللہ قرآن کتاب ہدایت ضرور مگر ڈرن والے واسطے جڑا نہ ڈرے او پرا ہو کے مرے تے غرق ہو کے مرے بیڑا اس دا کر رہے جائے اللہ کو لو ڈر رہے اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ایک گل چنگی طرح سمجھاونی ہے کہ پڑیاں بندگیاں لے لے کماؤں بندگی باغے جسم علی ہوئے بندگی باغے زبان علی ہوئے بندگی باغے مال علی ہوئے باغے نظر نیاز ہوئے باغے منتا منوتی ہوئے باغے اتگتے زبا کرنے ہوئے باغے زبان نال نارے مارنے ہوئے زبان نال حمدہ سناما بجان کرنی ہوئے باغے اپنے جسم نال بندگی دا اظہار کرنا ہوئے یا طواف کرنا ہوئے اللہ فرمانا یا شعبدوا ربکم اے او رب جیڑا تانو بڑھاون والا ہے تواڈے پچھلیاں نو بڑھاون والا ہے تے تساں بندگی تاں کرنی ہے او دا فائدہ ہونا ہے لعلکم تتقون تاکہ اللہ دی مار کولو بچ ونجو اللہ دی ناراضگی کولو بچ ونجو اللہ دی عذاب کولو بچ ونجو اللہ فرماندا ہے بندگیاں یہ نہیں ہوندیاں جو نماز پڑھ لئی روزہ حج زکات بلکہ اللہ دے جڑے بندے ہوندے ہیں اللہ دے سارے حکم منندے ہیں وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یہ بھی بندگی ہے عباد الرحمن رحمان دے بندے کی ہو جائے ہوندن نمازاں تو پڑھ دن پر اخلاق علیہ ہوندن اور سمجھ آندی پئی کہ نہیں اچھا تھوڑی دیر نو آسی عباد الرحمن جڑے رحمان دے کھڑے تے سچے پجاری ہوندن اے او دین جڑے یمشون علی الارض ہونا جڑے زمین ساڈی دے اوتے جڑے ویلے ٹردے ہیں بڑی نرم خوئی نال ٹردے ہیں بڑی عاجزی نال چلدے ہیں ناز تے تکبر تے تبختر دے نال نہیں ٹردے ہیں انہاں دی توڑ انہاں دی چال انہاں دی رفتار دیکھن والے نو دوروں دس دیندی ہے جو کوئی اللہ دا بندہ جا رہا ہے اللہ دا پجاری جا رہا ہے اللہ کولوں ڈرن والا جا رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جڑے ویلے کوئی سدھی متجاہل بندہ انہاں دے
متھے لگ ونجے انہاں دے نال ٹکراؤ پیدا کرے ہوے سر دا جاہل مگر مفتی پڑھیا ہوئے او دی شکل بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے او دا عقل بھی او دا پورا کوئی نہ ہوئے مگر موحد بندے نال آن کے ٹکر لا لوے اللہ فرماتا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وجڑے میرے بندے ہوندے ای ہو جائے جہلاں نال تو تکار نہیں کریں دے انہیں نہیں کریں دے جویں او پیا کردا ہوندا ہے او دے نال بد اخلاقی نہیں کریں دے او دا گربان نہیں پکڑ دے او نو گالیاں نہیں کر دے بلکہ قالوا سلاما او وعدن یار تو بھی سلامتی نال گھر ون تے اساں وی ویندے پئے ہون سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرو شاباش سجا جنہوں آئی ہے سمجھ سبحان اللہ دے بندے بن ونجنا بڑا کمال ہے انسان تو سانو اللہ بنایا وہ کیڑی ساڈی محنت ہے اساں محنت بندہ بنانے چ کرنی ہے اگر اساں پورے بندے ہی بن ونجیے نا اللہ دے تو والی سمجھو سارا کچھ کھٹ لیا ہے تے جے اللہ دے بندے ہی نہ بن سکا تو ول کہیں بندے بنے تو بولے کرو نا مینو پتا تو سارا چکڑالا مفتیاں دا تو سب بولے کرو کرما لیو بولے کرو چلو میری اصلاح نال نال ہوندی رہ ویندی ہے جیڑا اللہ دا بندہ نہیں او کہیں دا بندہ سدھی گل ہے تے مومن مسلم نو چاہیے کہیں دا بندہ بن ہاں سبحان اللہ بڑی اچھی گل ہے اپنے اخلاق پیدا کرو مومن واسطے ایک سمجھو کہ انج ہوندا جویں شیر و شکر والا معاملہ ہوندا ہے رحماء بینہم ایک موحد دوے موحد نال عداوت رکھے بغض رکھے کینہ رکھے او دیاں ٹنگاں چھکے او دی کنے وچوں شکایت کرے او دی غیبت کرے ول اے دا مطلب ہے یا اے مومن نہیں یا او مومن نہیں اگر دوویں مومن ہوون تے اللہ دے رسول تو فرمایا ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ جنہاں دو موحداں نے آپس وچ محبت کیتی صرف اللہ دی خاطر قیامت والے دن انہاں نو اللہ اپنے عرش دی چھاں عطا کرے یوم لا ذل الا ذلہ جدہ ہور چھاں کوئی نہیں ہونی سوا اللہ دی چھاں دے اس لئے انہاں دو توحیدیاں نو مطلب صرف دو نہیں وہ تو حسن تے کیا ہی اللہ دے رسول تے دسیا ہے نا بھائی کوئی دو بندے آپس صرف محبت اس واسطے کر دیں کہ اے بھی اللہ دی بندگی کرنا لے تے میں بھی ایمان دا رشتہ ہے تے محبت کر دیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن جنہ 7 قسم دے بندیاں نو عرش دی چھاں ملنی ہے انہاں وچوں 7ویں اے دو بندے ہی ہوسن جنہاں نو عرش دا سایہ مل سے اللہ اکبر ہاں جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور اے جڑے رحمان دے بندے ہوندے ہیں رات گزرن سجدے کردے ہویا قیام کردے ہویا اللہ فرماندا ہے دیکھو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والی جماعت جڑی ہر ویلے اللہ دی بندگی دے اندر ودے ہوندے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے نو راتی ویٹھے ہو کوئی رکوع دے عالم دے اندر نفلی عبادت دے اندر کوئی سجدے دی اللہ دے اندر کہ کیوں بندگیاں کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دی ہر ویلے کوشش ہوندی ہے جو اللہ دا فضل مل جائے تے
جائے اللہ دی رضا مندی دا انعام مل جائے اے ہر ویلے دنیا منگن واسطے بندگیاں نہیں کریں دے بلکہ اللہ دی رضا مندی تے اللہ دا فضل تلاش کرن واسطے عبادتاں تے بندگیاں کریں دے رہے ویلے اللہ فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما یا قیام دی حالت دے اندر ہوندے ہیں یا سجدے دی حالت دے اندر ہوندے ہیں قیام دی حالت بھی بڑی عاجزی والی حالت ہوندی کہہ دے اگے اپنی عاجزیاں دا اظہار کر کے ہاتھ کھڑا کر دیونا تے ول اسے دے اگوں ہاتھ بن لینا ادا مطلب ہے میرا کوئی چارہ تے طاقت نہیں ساریاں طاقتاں اللہ تیری ہیں جڑے ویلے اے اظہار اقرار اعلان کریں دے ہاتھ کھڑے کریں دے تے نال دے اللہ اکبر پوری کائنات دا ذرہ ذرہ میرا مال پچھا میری جیداد پچھا میرے احباب پچھا ساری دنیا میں پچھا چھوڑ کے آیا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر میں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی کمزوری دا اعلان پیا کرنا کہ تیری شازوری تے کبریائی دا اعلان پیا کرنا میں آنا اللہ اللہ ہر شے نالوں وڈا ہے اللہ بڑی عظمت والی ذات ہے اللہ بڑی طاقت والی ذات ہے دعا کوئی نہیں سنتا او وڈا ہے سنن والا ہے دعا کوئی نہیں سنبھلدا او وڈا ہے سنبھالن والا ہے دعا کوئی نہیں کھویندا او وڈا ہے کھواون والا ہے دعا کوئی نہیں اپڑدا او وڈا ہے اپڑن والا ہے جڑے ویلے اعلان کرندا ہے اس نیت نال کرندا ہے اس عقیدے نال کرندا ہے اور جڑے ویلے ہاتھ بن کے ہونے دا ہاتھ بن ویندا ہے جو کہ سبحانک اللہم سبحانک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا میں اعلان جو کیتی کھڑا تا قرآن دا اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین اے بندگی بھی ضروری ہے دعا لی بندگی دے بارے بھی اللہ نے اعلان کیتا لہو دعوت الحق جڑی حق سچ دی پکارے یا اصل بندگی تے اللہ دل کے اللہ فرماندا تے مینوں چھڈن ویلے کدی بھج کے نہیں آنا بندہ کدی اچا چھڈ نہیں مارنا بندہ حتیٰ کہ چیچے چھڈ دا بھی میں محتاج کوئی نہیں اگر تو گنگا پیدا ہویا ہے اگر تیری زبان کٹی گئی ہے اگر تیرا منہ کہیں بن لیا بندہ تیرے ہوٹھ ناری ہلے تیرے دل جڑے خیالات ودے چکران دے ہوندے ہیں اللہ کا لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه تینوں بڑاون والا میں تیرا ایک ایک جوڑ تے ایک ایک انگ تے جنگ تے رنگ بھرن والا بھی میں لہذا مینوں پتہ ہے تو بولیے نہ بول اپنے دل کے اندر ودا رول جڑے ویلے تو وسوس به نفسه اپنے دل کے اندر ودا خیال کرے دا اسے وجہ تیرے خیال لفظاں دا روپ نہیں دھاریا وجہ تیرے ہوٹھاں تو ہی نہیں آئے اللہ فرماندا ہے تیرے ہوٹھاں تے آون دا محتاج بھی میں کوئی نہیں تیرے آون تو پہلے تیرے دل دے خیال بھی میں جان لینا ارتجعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ فرماتا ہے اگر تو اچھا بولے تیری اپنی مرضی ورنہ سانو تا تیرے اچھے سجدہ دی لوڑ کوئی نہیں
کیونکہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو اولو بولے ولی جڑنے آئے تیجے اکا نہ بولے اخفا لکائی ودر ہے سولی جڑنے آئے کائنات دے اندر اور کوئی ہے ایو جیا جیڑا بولن تو پہلے دل دے حال جان لوے تے صرف سامنے والے دے بھی نہیں ہزاراں لکھاں کروڑاں فاصلے دے تو جان لوے وال سمندر دی گہرائی دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر علی لفظ بھی جان لوے پہاڑا دیاں غارہ دے اندر بولن والے دی بھی سن لوے تے جان لوے کہ خو دے اندر ڈٹھے ہوئے دیاں بھی سن لوے تے تسلیاں نازل کرے یہ کوئی رولا سارا سنن تے جانن دا جتھے اے پھاٹک کھول ونجے نا بھئی جی میں اللہ سندا ہے فلانا ہی سندا ہے جی اللہ جاندا ہے تے فلانا ہی اتھے وقت توحید محفوظ نہیں رہ سکتی وقت شرک دا پھاٹک کھل گیا اللہ دا ایو پھاٹک مضبوطی نال بند رکھی رکھے تیریاں دعاواں تیریاں بندگیاں تیریاں گزارشاں تیریاں آہوزاریاں تیرا ہر حال تیرا ہر مقال سنن تے جانن تے ویکھن والا صرف میں اللہ اکبر فرمایا ایمان والو بندگی دے ایک اور پہلو بھی ہے فرمایا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم ایک دوئے دے مال نہ ہڑپ کیتے کرو انہوں مننا ہی بندگی ہے اللہ دا اے حکم مننا بھی بندگی ہے یہ صرف نماز بندگی ہے بولو ہی صحیح نا اللہ دا ہر حکم مننا بندگی ہے بندے دا کام نہیں جو چون کونے کرے دو حکم مننے تے دو نہ مننے ترائے مننے تے چار نہ مننے وہ غلام نہیں غلام اپنے آقا دا ہر حکم منن دا پابند ہے انجی ہے نا بندہ اپنے مالک دا ہر حکم منن دا تاں وہ مکمل بندہ ہے اچھا اللہ کے پیادہ ہے ایمان والے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایک دوے دے مال حرام طریقے نال نہ کھاتے کرو وتدلوا بها وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ایک دوئے دے مال انج نہیں ہڑپ کرنے تیرا حصہ ہی نہیں بڑھنا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وانی کے حکمرانوں نو رشوت پیش کرے دے آکے اے جڑی کنال ہے میرے کھاتے دے اندر نو رجسٹر کر دیو اے جڑی فلانی کوٹھی ہے میرے نام منتقل کر دیو رشوت دے کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں دے مال ہڑپ کرو انہوں دے مال دا کچھ حصہ اپنے مالا نال رضا کے جڑا بندہ کھاندا ہے من خدا شبرم من الارض ایک گٹ حدیث چاہندا ہے ایک گٹ اتنے تو سارے رقبے ہڑپ کر ویندے تے ڈکار مار چھوڑے دے من خدا شبرم من الارض ظلما جائے ظلم
ظلم زیادتی نال بے انصافی نال ایک گٹھ زمین تے بھرا دی مار لئی جویں لوگاں دی عادت ہوندی بننے کھوتری رکھ دے ہر موسم تے ہر فصل دے اوتے کئی دا ٹپا دری اگا کر کے ماری آیا بننے پتلے کریندا آیا اپنی سین وتھاندا آیا من آخر شبرا من الارض ظلما جس نے ایک گٹھ زمین کے دوے دی مار لئی سیطوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ قیامت والے دے اس بندے دے گل دے اندر اللہ نے 7 زمین دا توق پا دے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت قرآن زندہ باد ٹھیک بالکل ایسی ٹھیک نعرے مارے میں جڑی گل کیتی او سمجھن دی کوشش کرو ٹھیک ہے نا عمل تو چلو قسمت نال ہے فرمایا جڑے مال دی خاطر اپنا ایمان برباد کیا کرے گا جڑے رقبے دی خاطر اپنا رستہ گندا پیا کرے گا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مال بڑا بے وفائی تیرے نال اس نے توڑ کوئی نہیں جاونا نہ تیرے پتر جاونا ہے جنہ دی خاطر حرام حلال جمع ودا کرے لائے نہ اپنا حصہ میں لائے نہ پرائے دوے لائے انہا بھی کوئی نہیں تیرو قیامت والے دن چھڑا بڑا چنگی گل لئی اس مال دی حوث نہ رکھی کر میری تابعداری کردہ رہ گیا کر میں تینو تھوڑا دے والی راضی رہا کر میں زیادہ دے والی راضی رہے والے اتھے دنیا دے اللہ تو میری تقسیم تیرا دی ہوئے جڑے میرے قیامت اللہ دے نام رہے تھے تو میرے کولو آوڑے میں محمد دا خدا بھی نہیں میں تینو راضی کر کے جنت جلائے راضیتن مرضیتن تو مینو راضی رکھ میں تینو راضی رکھ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا آمنوا سود نہ کھاتا کرو اضعافا مضاعفا وَدَعِي آیا ہر کس دے اندر شرع سود نال لگ دی آئی رسول نال دے اندر جمع ہوندہ آیا والدوتے ود گئی والشرع سود دی والاگلی شرع بھی پچھلے نال مل گئی والدوتے سود دی شرع ود گئی اللہ دلاتا کل الربا عظافا مضاعفا ایج طرح ہڑپ نہ کیتا کر لوگا نمال ودا ودا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی حرام قرار دیتا اللہ نے بھی فرمایا ہے جڑے بندے الذین یاکلون الربا او بندے جڑے سود کھاندے ہیں کل قیامت والے دے انہاں نے نہیں کھڑا ہو سکنا مگر اس بندے طرح کھڑا ہونا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس یہ تیری رگ گھٹ نہیں ہوئے شیطان نے کیونکہ عقل اس نے برباد کر لے ہوئے کدائی ادھے گا سی کدائی کملیاں دیوانے طرح ادھے دھنگا ودا ہو سی اس واسطے کئی نہ کیا انما البیع مثل الربا اے وڈی گل جناب حیرانی علی تجارت حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے حالانکہ حلل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے تجارت حلال کی ہے تو سود حرام کیتا ہے حرام ہے نا حرام کھاونا چھوڑ دے بھی چنگی گل ہے بینکاں دوتے سود تے پیسے رکھنے انہاں پیسے نال حج کرنی انہاں پیسے نال مسیتاں بناونیاں انہاں پیسے نال مولویاں نوں تنخواہاں دیونیاں تو ساڈی بیڑی نال آن بوڑی ہے
خدا دے بندے وہ کتنا کہ پیسہ وات ہوئی تھی کل قیامت والے دے تینوں کے فائدہ دے سی یہ سلے جنجیر چڑھیا یہ پیسہ اس لے کتنے ہوئی تھی بندے مسئلہ ودے پوچھ دے ہوندے یہ ہوندہ تا ڈرامہ استاد جی بڑو اس لے سود تے رکھیا سے پیسے تے ہوں میں سوچیا بھئی سود والے تا نیمو لیندا تے باقی دے لے لینا تے وہ تو سود والے لے کے تے وہ تو مسیح تے لگ وئی سنگی اگو استاد اور بڑے ہوشیار ہوندے ودر ہاں تو لایا لیٹرینہ تے لگ وئی دے یہ لیٹرینہ جڑی ہیں لیٹرینہ یہ مسلمانہ واسطے نہیں ہوندیا یہ مسلمانہ دے ہی رفاہ عامہ واسطے نا بھئی جڑا نمازی آسی اتھے طہارت وغیرہ کر کے تے تاں گا وضو کرے سی یہ لیٹرینہ واسطے بھی حرام ہے سود دا مال اکا کتے نالو زیادہ پلیت ہوتا ہے یہ دیکھو نو بچو جے بچ سکتے ہوتا ورنہ گئیاں نمازیں تے روزے ہی حرام کھاونا اللہ قدم ہوتی دعا قبول ایک بندہ جنگل دے اندر کھڑا ہے حدیث ہے مسلم شریف دی اشعث و اغبر غبار نال ہٹیا ہوئے تے کپڑے بھی پھٹے ہوئے بڑے عجیب حال نال کھڑا ہوا ہے انہوں ضرورت تے اللہ نو صد کھلا مرندہ یا رب یا رب یا رب یا رب اللہ نو کہ اور نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او دی دعا نہیں پہ قبول ہوندی صحابہ کرام نے پوچھے کیوں نہیں قبول ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام ان لا یستجاب لذالک او جڑا بندہ دعا کرنے والا او دا کھاونا یہ نہیں او دی روزی بھی حرام ہے او دا پیونا بھی حرام ہے او دا لباس بھی حرام ہے جڑا حرام پاون تے ہجاون تے کھاون والا ہے فرمایا اللہ یستجاب لذالک یہ جائے بندے دی کوئی عبادت بندگی نہیں قبول ہوندی کیوں نہیں دعاواں قبول ہوندیاں ہیں جی استاد جی دعا کر رہا ہے جی بارش آوے جی چھولے گڈنے جی اس موسم جے چھولے گڈن والی جڑی موسم ہوندی ہے جس لے دے بکھر چکر لگے نا لوگ ضرور آتے نے کوئی استاد جی دعا کرے آئے جی ایک باری پتہ نہیں نشیب کے کیڑی جاتے پروگرام آئی استاد جی بارش دی دعا کرائے میں اوکا نہیں کرائندہ میرا جواب ہی نہیں دو تو ہے کیوں میں کہ پہلے سارے توبہ کرو اجتماعی توبہ کرو اللہ کو معافی منگو کہ آئندہ تیری فرما برداری کرے سائیں نفس دے پیچھو نہ چل سائیں مڑوے نے دعا منگنے بارش آندی کہ نہیں آندی مولوی دعا کرائے مولوی بھائی دعا کہیں دے حق کچھ قبول ہونی اے بھی تا غور کیتا کرنا حلال کھا اللہ دی بندگی کر وال او دی مرضی آسی تا قبول کرے تھی باتی گارنٹی کوئی نہیں ہوں باتی او دی مرضی آسی قبول کرے تھی نہیں تا انج کرے تھی تیری اس دعا دے بدلے تینو قیامت لے دیں اپنے فضل دے دے تھی ضائع نہیں ہوندی مومن دی دعا ضائع نہیں ہوندی جیڑی شاہ مگدہ ہے وہ دے بدلے کئی اور چا دیندہ انہوں پتہ ہے نا اے دے حق چ اے فیدے علی ہے جیڑی منگی سو نہیں تے بعدے نا اے دیندہ ہے نا او دیندہ ہے صرف آخرت دے وچ او دے واسطے ذخیرہ بنا دیندہ ہے اللہ دی قضا تے بندہ راضی رہے نا او تجھ فیدہ تجھے حالل گتے میری تو سنی کوئی نہیں جمعون بابے کل پہ وینا دین گیا ایمان ہی برباد کیتا تے مال ہی اللہ جے نہیں نہ دیتی تو سمجھ او دی کوئی حکمت ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ ہاں جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا اللہ دی لعنت دے سود کھاون والے تے وہ منہ کے لہو تے جڑا کھاون والا ہے او دے اوتے وی ہوے تے جڑا کاتب ہو ایو جے معدل لکھدا بیٹھا ہے او دے اوتے وی لعنت ہوے وہ شاہد ہے تے جڑا اے دے اندر گواہ بندا ہے او دے اوتے وی لعنت ہوے جڑے ویلے گواہیاں دیون والے
لکھن والے تے لعنت ہے تے کھاون والے تے ول آپ ہی لعنت ہو گئی تے لعنت دا معنی ہوندا ہے رحمت کولو دور ہو جانا جڑا بندہ اللہ دی رحمت کولو دور ہو گیا او نمازاں پڑھے والی لعنتی او روزے رکھے والی لعنتی او حج کرے والی رحمت کولو دور ہے یہ توڑی اپنی یہ جڑیاں غلطیاں نفسی اتباعیاں کیتیاں اللہ دی بندگی والے جڑے احکام جب تک انہاں دے اگے سر نہ جھکے سی او دی کئی عبادت بھی قبول نہیں ہونی ایک نہیں عبادت ہوندیاں دو من نہیں تے چار نہ منیاں اللہ فرماتا وا آتوا الیتامی اموالہم تیسرا حکم یہ نماز دا حکم روزہ حج زکات یہ بھی انہیں سمجھے آئے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ جڑے ویلے بچے یتیم ہو ونجن انہاں دے مال ہڑپ نہ کر گئے کرو بڑا سخت مسئلہ اللہ فرمایا یہ توڑیو بچے رویں انہاں دے مال دے پارا دیو تے حفاظت کرو ہاں جی انہاں دے مال نو تجارت دے اندر لاونا ہے تے اپنی مہینے دی اجرت تنخواہ مقرر کر لو جے غریب ہو تے جے تو ساو غنی تے مالدار تے اللہ نو راضی کرن واسطے مفت انہاں دے مال دی تجارتاں تے کھیتیاں باڑیاں کر دے آؤ تے جے اپنی محنت دا خرچہ لینا تے لے لاؤ مگر یتیم دا جڑا رأس المال ہے جیڑی او دی فصل ہوئی ہے یا پیسہ ہویا ہے یہ تجارت دے اندر جڑا منافع ہے انہوں اپنے بینک بیلنس دے نال جمع نہ کریں دے آؤ انہوں وکھرا وکھرا کر کے رکھ دے آؤ تے جڑے ویلے او جوان ہو ونجے اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا جڑے ویلے وہ جوان ہو منجن تے تانوں پتہ لگ دے جوے سمجھدار ہو گئے والونا دے حوالے انہاں دے مال کر دیو تے نال تے کچھ بندے برادری والے سیانے گواہ بھی بنا لے کرو تاکہ تواڈے اوتے بدنامی دا دھبا نہ لگے کل نو بندے گواہی دیون جو انہاں تے مال اپنے میاں یتیماں پھکریاں بھڑیاں دا سارا حوالے کر دیتا انج طرح کر لے آئے تے انج نہ کریا ہے لا تأکلوها اسرافا وبدارا یکبرو انج نہ کرے آئے انہاں دے وڈے ہون تو پہلے جلدی جلدی کر کے انہاں دا مال سارا ہڑپ کر ونجو کھا پی ونجو جو وڈے ہو گئے تم کا مطالبہ کر لے جڑے ویلے انہاں دے بالغ ہون تو پہلے سارا مال ختم ہو جائے گا والے مطالبہ کرے مال دا کرے سے اللہ فرماتا لا تأکلوها اسرافا وبدارا اسرافا وبدارا تو مصدر انتبامانا اسم فائل یعنی لا تأکلوها مسرفین ومبادرین تے ای اکبرو دے پہلے من معذوف ہے اللہ فرماتا لا تأکلوها انہاں حد کلو ود کے خرچہ نہ کیتی رکھے آئے تے ضرورت تو بغیر بیدارن جلدی انہاں دا مال ہڑپ کرنے دی کوشش بھی نہ کرے یہ قرآن آکھیا جی میں قرآن آکھے اقیم الصلاۃ یہ حکم بھی کہندا بولو قرآن تا منن والے ہو نا سارے منن والے ہو نا سبحان اللہ ایک اور نصیحت فرمائی انہاں یتیماں دے بارے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ تے انج نہ کرے آئے توجہ انج نہ کرے آئے جڑے رقبہ ونڈن لگو یا مال ونڈن لگو تے جڑا گندا رقبہ ہے او یتیماں واسطے تے جڑا چنگا ہے او اپنے واسطے
وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ چنگا مندہ کٹھا ہے تول برابر تقسیم کرو، کچھ چنگا آوے تے کچھ ہولا آوے، جی اگر باغ ہوئے ایک نہیں جڑی بوٹی تے پھل بھی کبھی نہیں لگاؤ ہو تے سے دی ہو گئی، تے جڑی صدا بار ہو تیرے سے دی ہو گئی، ایک نہ کرے اللہ فرمانا لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، انہوں نے مال اپنے مالا نال رلا کے حکمت کر کے نہ پہ کھوے آئے، کان حوبا کبیرا، یتیمہ نال بے انصافی کرنا ہے تو بڑا گناہ ہے۔ کچھ اللہ دی بندگی سمجھ آندی پئی ہے، نمازیں ٹھیک ہیں، وہ بھی فرض ہیں، یہ بھی فرض ہیں، صرف اللہ اکبر تے مومن بازے کھڑے کے بھی پمدن آپس وچ برتن ہکے چھبے چ پئے ہوئے نا تے جی ایک چاوڑ لگی ہوئی تے دوے کھڑک پمدن، یعنی کہ نہیں وہ جٹاں دا ساڈا اکھان بنیا ہو بھانڈے ہی پئے ہوئے کھڑک پمدن، پتہ نہیں تساں کیسے دیندے ہو، انہیں آتے تو گل مک گئی بات تے ہن کٹھے جو بیٹھے ہیں نا اٹھیندیاں باندیاں کہنوں ارک لگ سکدی ہے، کہنوں ہاتھ لگ سکدا ہے، ہو سکدا ہے کہ نہیں، اتنے اتفاقی تے بعض شیطان ہی عداوت پیدا کر دیندا ہے، ہوندا ہے کہ نہیں۔ اس لیے مسلماناں نو اللہ کیا آکھیا تماشا ویکھو، کہ آکھیا چلو تساں دسو بڑے مفتی ہو تساں کائی تو میں نہیں سمجھایا، میں ہی آکھا کوئی مسئلہ تو میں ہی تہاڈے کول سمجھتے گیا، جیلے دو مومن مسلمان لڑ پوین باقی دے نو کے کرنا چاہیے جی سلو۔ قرآن کیڑی اعلیٰ کتاب ہے، انسانی نفسیات نو سمجھن والی کتاب ہے، کیونکہ شیطان ہر بندے نال ہے، وہ کوئی نہ کوئی متا غلط مشورے سے دے وے۔ اللہ پہلو آکھیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جس لئے دو مومن بھائی آپس سے لڑ پوین تو سن تماشا نہیں ویکھنا تے اے بھی نہیں او جی بڑ فلانا گھرا دے سی سلو نہیں، جنگا پوک لگے جیڑا پھر سکے جندہ ہی ہو سکے ہاتھ پوے اوہی دون وانج کے جفی پوا دے انہاں دی آپس سے سلو۔ یاد رکھو قرآن تے عمل کرنا ہے مگر کیڑی شکل نال مومن نو بن کے رہنا ہے۔ آؤ قرآن کے پیادہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی کتاب نال چمڑنا ضرور ہے مگر سارے رل کے قابو ہویا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ ہونے آئے، بغض دعوت نہ آ جائے، ٹکڑے نہ ہونے آئے، جميعاً سارے رل کے قابو ہوئے آئے، کیونکہ تہاڈی جمعیت تے اجتماعیت دے اندر ہی طاقت ہونی ہے۔ جڑے دن تساں آپس دے اندر لڑ پے یا پھٹ پے فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ول تہاڈا روب ختم ہو گیا، ول لوگاں دے اوتے مخالفاں دے اوتے جڑا تہاڈا روب آئی او مک وجنا ہے تے تہاڈے اندر وی بزدلیاں آویں، لہذا ایک دوسرے دیاں غلطیاں خطاواں درگزر کردے رہ وجے آئے، ایک کولو جے کچھ ہو گیا ہے تے دعا حوصلے نال کم چلائے، یہ ایک ذرا گرم ہویا کھلا ہے تے دعا ذرا ٹھنڈا ہو جائے، یا تھوڑی جی کنڈ کروانے دا غصہ لے ویسی تے ول گل کر ویسا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مومن دا آپس کے اندر لڑ پونا دین دا نقصان بھی نہ ہونا ہے، دین دی جماعت دا نقصان بھی نہ ہونا ہے، مشرک دا فائدہ ہونا ہے تے بدعتی دا فائدہ ہونا ہے۔ جڑے ویلے دین دار آپس کے اندر جفے پا لے والے شرک ہی نہ سمجھ لے تے مشرک ہی مایوس ہوئی۔ یہ گل ٹھیک ہے۔
اور گل مکائیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کوئی تواڈے وچوں سونے نال نہیں بنیا ہویا, کوئی چاندی نال نہیں بنیا ہویا, سارے مٹی نال بنے ہوئے ہو. اللہ فرماتا ہے تواڈے پیو نو بھی خلقہ من تراب, اونوں بھی میں مٹی نال بنایا ہے. لہذا کوئی نات تے نخرا نہ پیا کرے, کوئی تکبر نہ پیا کرے, کوئی میرے حکم دے ابو چاوڑ تے کاوڑ نہ پیا کرے, کوئی دونوں نالو اپنے آپ نو افضل نہ پیا سمجھے. سارے بندے بن جاؤ, سارے بدگیاں کرو, سارے جھک جاؤ, کیونکہ تہاڈا رب ہی کوئی تانوں بناون والا وی کلا تے تہاڈے اگلیاں پچھلیاں نو بناون والا وی کلا. آخر دعوانا